السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسئلے مسائل ایپیسوڈ میں کچھ سوال آئے ہیں جن کا جواب دینا ہے۔ سب سے پہلا سوال یہ پوچھ رہے ہیں مفتی صاحب، کوئی بھی کام کرتا ہوں تو اس میں پریشانی آتی ہے، ہوتا ہی نہیں، کچھ عمل بتا دیں۔ بھئی آپ کے لیے سب سے بڑا عمل یہ ہے کہ آپ نمازوں کو پابندی سے پڑھتے رہیں، آپ نماز کی پابندی کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ آسانی کا معاملہ فرمائیں۔ اور آپ ایک عمل یہ کریں کہ آپ روزانہ یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع، روزانہ آپ 12 دن تک 12,000 مرتبہ آپ کو یہ پڑھنا ہے۔ صبح کے وقت میں آپ 12,000 مرتبہ پڑھ لیں یا شام کے وقت میں 12,000 مرتبہ پڑھ لیں۔ جس کام میں رکاوٹیں ہو رہی ہیں، جو کام نہیں ہو پا رہا، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی تمام پریشانیوں کو دور کر دیں گے۔ اسی طریقے سے دوسرا سوال ہے، السلام علیکم مفتی صاحب، زیارت کے لیے اجمیر اور کلیر شریف جانا کیسا ہے؟ ایک صاحب کہتے ہیں کہ زیارت کے لیے جانا یہ جائز نہیں ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیے، زیارت اور فاتحہ خوانی کے لیے بزرگان دین کے مزار پر جانا یہ منع نہیں ہے، جا سکتے ہیں، بلکہ فقہا کے کلام اور فقہا کے عمل سے اس مقصد کے لیے سفر کرنے کی اجازت معلوم ہوتی ہے۔ لیکن آپ یہ بھی یاد رکھیں کہ یعنی جن جگہوں کا آپ نے نام لیا، ایک اجمیر شریف، ایک کلیر شریف، عرس اور میلوں کے موقع پر ان جگہوں پر نہ جائیں، کیونکہ بھئی اجمیر شریف میں بھی، کیونکہ یہ عرس اور میلے جو ہوتے ہیں ان میں خرافات بہت ہوتی ہیں، بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو خلاف شرع ہیں۔ اب اجمیر کے عرس کا تو مجھے معلوم نہیں، لیکن کلیر شریف، کیونکہ میں دیوبند میں رہا ہوں اور کلیر وہیں پر قریب ہے، تو ایک سال جب ہم دیوبند میں تھے تو وہاں پر کلیر شریف یعنی اس کا عرس آیا تھا، تو ہمارے بعض دوست وہاں پر گئے تھے، وہ آ کر بتاتے ہیں کہ بہت زیادہ غلط ماحول ہے، کہ مرد اور عورتوں کا اجتماع ہوتا ہے اور بہت ساری خرافاتی ہوتی ہیں، لڑکے اور لڑکی، جو لڑکے ہوتے ہیں لڑکی ہوتی ہیں، وہاں پر ان کا ملاؤ بھی ہو جاتا ہے، تو بہت ساری اس میں کیا ہے کہ غلط باتیں ہوتی ہیں، خرافات ہوتی ہے، اس لیے ان موقعوں پر نہ جائیں، کیونکہ ان موقع پر جانا ایک غیر شرعی اتباع کی رونق بڑھ جانے کا یہ ذریعہ ہوگا۔ ہم جائیں گے تو وہاں کی رونق اور بڑھے گی اور وہ اور بڑھتا چلا جائے گا، اس لیے ان موقع پر نہ جائیں۔ تیسرا سوال پوچھا جا رہا ہے، مفتی صاحب چھوٹا بچہ اگلی صف میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھ سکتا ہے یا نہیں؟ بھئی چھوٹا بچہ سے مراد اگر زیادہ ہی چھوٹا ہے تو اس کو اگلی صف میں کھڑا نہیں کرنا چاہیے، لیکن اگر بچہ سمجھدار ہے، بچہ عقل مند ہے، تو وہ اگلی صف میں بالغ مردوں کے ساتھ اس کا کھڑا ہونا، یہ اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن اگر زیادہ بچے ہوں، متعدد بچے ہوں، تو ان کو ایک ساتھ اگلی صف میں نہ کھڑا کریں، کیونکہ اگر آپ ان کو اگلی صف میں یعنی بہت سارے بچوں کو اگر آپ اگلی صف میں کھڑا کر دیں گے تو پھر ان کو ایک دوسرے کو دیکھ کر شرارت سوجے گی اور پھر وہ نماز میں گڑبڑ کریں گے، جو آس پاس کی جو نمازی ہوں گے ان کی نماز میں دخل ہوگا۔ اس لیے اگر متعدد بچے ہوں تو پھر ان کی صف الگ بنائی جائے، اور اسی طریقے سے اگر بچے میں سمجھ نہیں ہے تو اس کو بھی اگلی صف میں کھڑا نہ کریں، لیکن بچہ اگر سمجھدار ہے، عقل مند ہے، کہ اس کو اگلی صف میں کھڑا کرنے میں کوئی ایسی بات نہیں ہوتی، نہ وہ مستی کرتا ہے، نہ وہ شرارت کرتا ہے، بلکہ سمجھدار ہے، تو پھر اس بچے کو اگلی صف میں کھڑا کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں۔